السلام علیکم ناظرین، بیورو رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے سے ہم جس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں، مسلسل اس میں تذکرہ وہی سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ہے، جائیں گے نہیں جائیں گے، کبھی حکومت درمیان میں آ جاتی ہے، کبھی مسلم لیگ نون کی طرف سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن آج یہ حتمی طور سے لاہور ہائی کورٹ میں جب اس کی سماعت ہوئی تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ ملک سے جائیں گے علاج کرانے کے لیے، پہلے لندن جائیں گے، اس کے بعد شاید وہاں سے ان کا امریکہ جانے کا بھی پروگرام ہے۔ 4 ہفتے کی یہ اجازت ملی ہے، 4 ہفتے بعد جو ہے اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج صبح سے جو ہے کورٹ میں جو تحریر لکھ کر دینا تھی، جو ایک ایمنیٹی بانڈ تو نہیں تھا وہ، لیکن اس کے علاوہ ایک مانگی شہباز شریف صاحب نے وہ تحریر لکھ کر دی تھی ان کی واپسی کے حوالے سے، اس پر موضوع بحث وہ بنا رہا سارا دن۔ کبھی اعتراض حکومت کی جو سائڈ سے وکلا تھے ان کا آ جاتا تھا، کبھی جو ہے اس طرف سے جملوں کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ بالآخر عدالت نے یہ معاملہ بھی اپنے ہاتھ میں لیا، اس کا ڈرافٹ تیار کیا، وہ ڈرافٹ منظور کیا، اور اب جو ہے ان کا نام نکالنے کے احکامات دے دیے گئے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تحریری فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے، اس میں بڑے واضح طور سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے رجسٹرار جا کر میاں نواز شریف سے اپنی موجودگی میں دستخط کروائیں گے اس کے اوپر، اور یوں یہ سارا معاملہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو جائے گا، اب تحریک انصاف کو ایک اسپیس ملے گی، وہ کام کر رہیں گے، سیاست سے دور ہٹ جائیں گے، واقعی عوام کی خدمت ہوگی۔ لیکن کیا یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکیں گی، یا میاں نواز شریف کے یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ موضوع سیاست رہیں گے؟ ان تمام حوالوں سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو لاہور کے بیورو چیف انوار ہاشمی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ سلیم شیخ صاحب جو چیف رپورٹر ہیں لاہور میں، وہ سارا دن اس سارے معاملے کو کور کرتے رہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز میں پہلے سلیم شیخ سے کروں گا کیونکہ وہ سارا دن اسے کور کر رہے تھے۔ جی سلیم صاحب، آپ السلام علیکم سلیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام رفعت صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج دن بھر یہ سارے معاملات چلتے رہے کورٹ میں، کیا جو چیزیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فردوس عاشق اعوان جو مشیر اطلاعات ہیں ان کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس میں کچھ باتیں کی گئیں، پھر حسب معمول فواد چودھری نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا، اور پھر فیاض حسن چوہان ان کی تو شہرت ہی اسی حوالے سے کہ وہ ہر اچھے کام میں اس طرح کے معاملات ضرور کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا ہوتا رہا سارا دن؟ تھوڑا ہمیں تفصیل سے اس کا بارے میں بتائیں۔ رفعت صاحب، سب سے پہلے میں جو ہے آپ کو عدالتی کارروائی کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ 11:30 بجے کا جو ہے وہ وقت دیا گیا تھا کہ آج جو ہے وہ سماعت ہوگی، اور سماعت جو ہے وہ ہفتے کے روز جو ہے مسلم لیگ نون کے وکلا کی طرف سے درخواست دی گئی تھی۔ پہلے تو یہ پیر کو ہونا تھی، لیکن وکلا نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے وہ خراب ہے، لہذا آپ ارجنٹ جو ہے اس کو رکھ لیں، جس پر جو ہے وہ آج یعنی ہفتے کے روز جو ہے چھٹی کے باوجود اس درخواست کو رکھا گیا۔ 11:30 بجے کا ٹائم تھا، تقریباً 12 بجے کے قریب جو ہے وہ کورٹ لگی۔ 2 رکنی بورڈ کورٹ تھی، جسٹس باقر نجفی جو ہے اس کورٹ کی سربراہی کر رہے تھے۔ جب جسٹس باقر نجفی صاحب آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہم جو ہے آپ کے سامنے 3 سوالات رکھنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے کہ اگر جو ہے جو حکومت کی طرف سے انڈیمنٹی بورڈ کی شرائط رکھی ہیں کیا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ پھر ساتھ یہ بھی سوال رکھا گیا کہ کیا جو مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہم انڈیمنٹی بورڈ نہیں دیں گے، تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف کی جو صحت کے حوالے سے ان کو باہر بھیجنے کے لیے جو ہے اس شرط میں کوئی نرمی کر سکتی ہے؟ تو جس پر جو ہے یہ بحث کا جب آغاز ہوا تو جو مسلم لیگ نون کے وکلا ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو درخواست ہے وہ دی ہی اس بنا پر ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈیمنٹی بورڈ دیں، شورٹی بونڈ دیں، تاکہ جو ہے شورٹی بونڈ دینے کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے تو وہ جو شورٹی بونڈ ہوگی یا جو رقم ہوگی وہ بحق سرکار جو ہے وہ ضبط ہو سکے گی۔ ہم اسی چیز کو تو نکلوانے کے لیے ہیں، جس پر جو ہے حکومت کے جو وکلا ہیں جس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق صاحب تھے، انہوں نے پھر وہی جو حکومت نے اپنے نوٹیفیکیشن میں لکھا تھا وفاقی وزارت داخلہ نے کہ آپ شورٹی بونڈ دیں گے، پیسے جمع کروائیں گے، اور پھر جو ہے آپ کو 4 ہفتے کے لیے جو ہے ملک سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات تو بتائیں
کہ یہ سارے معاملات ہوتے رہے, حکومت کی طرف سے مسلسل بیانات آتے رہیں کہ وہ بھیجنا چاہتے ہیں میاں نواز شریف کو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی عدالتی ٹیم تھی وہ مسلسل اس میں کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ضرور لے آتی تھی. تو کیا یہ باہمی رضامندی سے ہو رہا تھا یا یہ بالکل اس کی اجازت ملی ہوئی تھی؟ جی, آج کی جو پروسیڈنگ ہے آپ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا جو ماضی میں جو سب کچھ ہو چکا ہے سیاسی حوالے سے, اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اسی حوالے سے ماضی کی بات کر رہے ہیں رفعت صاحب آپ؟ میں ماضی کی بھی بات کر رہا ہوں, اور موجودہ اس میں بھی کہ ہر دفعہ حکومت کی طرف سے ایک بیان آتا ہے, بظاہر تو بہت اچھا خوشکن لگتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب عدالت میں آتا ہے معاملہ تو اس کے برعکس جو ہے ریزسٹ کرنے لگتی ہے ان کی ٹیم جو ہے, وکلا کی ٹیم جو ہے حکومتی سائیڈ کی. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے, اس میں دو چیزیں ہیں جو حکومتی سطح پر ہے. حکومت نے تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو, اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں گے تو وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, اور اپنی جو ٹیم ہے پنجاب میں بیٹھی ہوئی ان کو بھی سب کو کہا کہ نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ کافی خراب ہے, تو لہٰذا ان کو صحت کے حوالے سے جتنی سہولیات دی جا سکتی ہیں وہ دی جائیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ان کو بیرون ملک علاج کی ضرورت ہے تو ہم انہیں باہر بھیجنے کی بھی اجازت دیں گے. لیکن پھر ساتھ جب ذیلی کمیٹی بیٹھی لا ڈپارٹمنٹ کی اور پھر جب کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم بالکل نواز شریف کی صحت خراب ہے, وہ ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے, لیکن یہ علاج کے لیے اچھا سلیم صاحب آپ یہاں رکیے, سلیم صاحب ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم احسن اقبال صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ سارا معاملہ ہو گیا, میاں نواز شریف چلے جائیں گے, لیکن اس کے باوجود ان کے جو وزراء کی ٹیم ہے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ کوئی اب اس معاملے میں بیان نہیں دے گا, لیکن حسب معمول فواد چودھری کی طرف سے بھی بیان آیا, فردوس عاشق آوان صاحبہ کی طرف سے بھی بیان آیا, اور فیاض الحسن چوہان تو ہیں ہی اس کام کے لیے مامور. تو یہ چیز آپ کو کیا لگ رہی ہے, حکومت کی اب بھی کوئی اس میں نیت صاف لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت کسی قسم کی انسانیت یا قومی سوچ آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے پاس 3 موقع آئے تھے جس سے یہ اپنا قد ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ بڑھا سکتے تھے. جی, پہلا موقع آیا جب انڈیا نے پاکستان کی ایئر سپیس کی وائلیشن کی, اور وہ ایک ملک پر حملہ تھا, اور ملک کی تمام قیادت پارلیمنٹ میں اکٹھی ہوئی, لیکن عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور مجبوراً آرمی چیف کو تنہا وہ بریفنگ کرنی پڑی. جی. دوسرا موقع آیا جب انڈیا نے کشمیر کے اوپر انیکسیشن کی 5 اگست کو, تو ان کے پاس موقع تھا کہ پوری قوم کو اکٹھا کرتے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کا ایک قومی بیانیہ بناتے دنیا کے لیے, وہ بھی نہیں کر سکے. تیسرا موقع نواز شریف صاحب کی جو صورتحال ہے جس میں ایک زندگی موت کا مسئلہ ہے, خود حکومت کے اپنے ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو لائف تھریٹننگ سچویشن کا سامنا ہے. اس موقع پر اگر یہ اپنی ذاتی انات کو ایک طرف رکھتے اور گریس شو کرتے, اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے حقیقی معنوں میں کرتے, تو ان کا قد بہت اونچا ہوتا. لیکن انہوں نے اس میں بھی ایک انات کو, تعصب کو اور نفرت کو بیچ میں لائے, اور جو اجازت دی اس کے ساتھ ایک ایسا غیر قانونی شرط رکھ دی جس کا کوئی جواز نہیں تھا, جس کا مقصد صرف نواز شریف صاحب کی تصدیق کرنا تھا. میں خود وزیر داخلہ رہ چکا ہوں, اور متعدد بار ہم نے 1 ٹائم ایگزیمپشن دی لوگوں کو میڈیکل گراؤنڈز پہ یا کسی وجہ سے. کبھی ایسی شرط جو ECL آرڈیننس ہے اس کے اندر لا میں شامل نہیں ہے کہ آپ کسی طرح کا بانڈ کسی سے وصول کریں. یہ عدالت کا کام ہے جو ضمانت دیتی ہے, بیل دیتی ہے, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ ECL پہ نام ڈالیں یا اس کا نام نکال دیں. تو آج بھی جب کاروائی ہوئی تو حکومت نے سرتوڑ کوشش کی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو حکومت کے وکیل تھے انہوں نے یہ تک بہانہ لگایا کہ 25 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی اپیل کی سماعت کی تاریخ لگ چکی ہے, اور نواز شریف صاحب کی حاضری اس کے لیے ضروری ہے, لہذا ہائی کورٹ ان کو باہر جانے کی اجازت نہ دے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, قانون کے مطابق کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب جا سکیں گے. لیکن اس پورے قضیے میں
بہت اہم 5 7 8 دن جو ہے وہ ضائع ہو گئے جو ان کی لائف کے لیے, ان کی صحت کے لیے بہت کریٹیکل ہو سکتے تھے. اچھا لیکن یہ بتائیے کہ جس قسم کے بیانات آتے ہیں, وزیر اعظم نے ایک بیان دیا, پہلے بھی ایک بات بیان دیا تھا انہوں نے, وہ بڑی دعا بھی کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے, لیکن معاملات اس کے برعکس ہوتے ہیں. تو کیا کوئی ایسے لوگ ان کے ارد گرد ہیں جو ان کو معاملات سیدھے نہیں کرنے دیتے؟ ان کی ٹیم میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں؟ کیونکہ وہ رویہ آپ نے کابینہ کے اجلاس میں بھی دیکھا ہوگا. جی احسن اقبال صاحب, احسن اقبال صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کابینہ میں بھی ریزسٹ کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے جبکہ وزیر اعظم کے بیانات اس کے برعکس آتے ہیں, تو کیا ان کی گرفت نہیں ہے معاملات پر؟ شاید ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو گیا, ہم سے دوبارہ رابطہ کریں گے. میں آؤں گا سلیم شیخ صاحب کی طرف. سلیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ عدالتی معاملات تو ہو گئے, یہی سوال سامنے رکھوں گا, کیا وزیر اعظم کے بیانات تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بڑے پازیٹیو آتے ہیں, وہ دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے اور ان کو جانے کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن اچانک وہ تبدیل ہو جاتے ہیں سارے بیانات, پھر ان کی ٹیم کے لوگ پھر ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ان کے بیانات آ جاتے ہیں اور معاملہ پھر جھگڑے کی طرف چلا جاتا ہے. کیا وزیر اعظم عمران خان کی کوئی زیادہ گرفت نہیں رہی ہے اب اپنے لوگوں پر, یا معاملہ کچھ اور ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے جو سیاسی بات ہے, اور سیاست میں جو ہے وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ دکھانا کچھ ہوتا ہے اور کرنا کچھ ہوتا ہے. بظاہر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا اور اپنے جو لوگ ہیں, اپنے وزراء ہیں, ان کو کہا کہ آپ نے اس پر سیاست نہیں کرنی, لیکن جب جو سرکاری ٹیم بیٹھی ہو. اقبال صاحب میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر ان سے رابطہ ہمارا بحال ہو گیا, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, میں احسن صاحب کی طرف آؤں گا. احسن صاحب میں پھر یہی پوچھوں گا آپ سے کہ وزیر اعظم, وہی سوال جو میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا, کہ وزیر اعظم کے بیانات بڑے پازیٹیو آتے ہیں اور ایسا تاثر ملتا ہے کہ وہ بھیجنا بھی چاہتے ہیں سب کچھ ہے, لیکن پھر ان کی ٹیم کے لوگ, ان کی کابینہ کے لوگ, ان کے بیانات بڑے پیچیدہ قسم کے بھی آتے ہیں, تنزیہ بھی آتے ہیں. کیا ان کی گرفت نہیں ہے اپنے لوگوں پر؟ تو بیانات آتے ہیں, اگر آپ ان لوگوں پر نظر ڈالیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے قریب ترین ہیں, تو ان کو کنٹرول کرنا یا ان کے بیانیے کو قابو میں رکھنا عمران صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو عمران خان صاحب خود نہیں کر سکتے, وہ شاید اپنے ان لوگوں سے, اپنے قریبی جو ان کے مشیر ہیں ان سے کرواتے ہیں. یہ سب لوگ ان کے بہت ذاتی طور پہ قریب ہیں جو الٹ پلٹ بیانات دے رہے ہیں. تو اس لیے میں تو اس بارے میں کنونسڈ ہوں کہ عمران خان صاحب بدقسمتی ہے, ایک سپورٹس مین تھے, ان سے توقع یہ کی جاتی تھی کہ ایک بہت سپورٹس مین اسپرٹ ہوگی اور ایک وسیع القلب شخص ہوں گے, لیکن ان کے جو ابھی میں نے آپ کو 3 مواقع بھی گنائے ہیں, وہ خود کو ایک بہت ہی ذہنی طور پہ متعصب انسان, جس میں انات بھری ہوئی ہے, جس میں نفرت بھری ہوئی ہے, اور کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یکجہتی پیدا کر سکیں قوم کے اندر. وہ صرف انتشار, تقسیم پیدا کر رہے ہیں, اور اس لیے آپ دیکھیے اس وقت وہ بڑے پولرائزنگ لیڈر بن گئے ہیں پاکستان میں, جو پاکستان میں تقسیم در تقسیم پیدا کر رہے ہیں. اور یہ ملک کی ضرورت نہیں ہے, ملک کو تو اس وقت یونیفائنگ طاقت کی ضرورت ہے, یونیفائر کی ضرورت ہے جو اتحاد پیدا کرے, یکجہتی پیدا کرے. اسی سے ہم جو ملک کے بین الاقوامی چیلنجز ہیں, جو معاشی چیلنجز ہیں, ان کا سامنا کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر تک اس روش کے ساتھ چل سکے. انہوں نے اپنا انداز حکمرانی نہیں بدلا تو یہ خود ہی اپنے بوجھ تلے دب کے اپنی حکومت ختم کر لیں گے. تو احسن صاحب کیا شاید اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں, یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں اپنے ووٹروں کو جواب دینا ہے, جس کی وجہ سے جو وعدے کر کے آئے ہیں, جو باتیں ماضی میں کرتے رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ بھی اور خود وزیر اعظم بھی, تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ رکاوٹ بن رہی تھی, یا واقعتاً اس میں بغض اور عناد نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ووٹر کو ایجوکیٹ کرنا قیادت کا کام ہے, اور جو قیادت اپنے ووٹر کے پیچھے یا پبلک اوپینین کے پیچھے چلے وہ قیادت نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ بھی انہی کا بنایا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے پچھلے 2-3 سال سے مستقل ایک کردار کشی کا بیانیہ بنایا جو جھوٹ پہ مبنی تھا, جو بہتان پہ مبنی تھا,
جس میں ہر مخالف کو چور بنا کے پیش کیا گیا, ہر مخالف کو غدار بنا کے پیش کیا گیا. آج اگر یہ اس بیانیے کے یرغمال بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی انہی کا قصور ہے, کسی اور کا قصور نہیں ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف علاج کے لیے چلے جائیں گے, وہاں برطانیہ جائیں گے, پھر شاید امریکہ بھی جانا ہے انہوں نے, اس کے بعد اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس طریقے سے اب سیاست کا آغاز کرے گی یہاں پر پاکستان میں؟ کیونکہ لگ یہ رہا تھا بھائی میاں صاحب کا موضوع ہر وقت رہتا تھا, تو اب آپ کوئی اس سیاست دیکھیں گے کہ اب پارلیمنٹ میں کیا کردار ادا کرنا ہے, ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے, ان چیزوں کی طرف آئیں گے اب آپ؟ جی بالکل, مسلم لیگ نون اپنا فعال شہباز شریف صاحب صدر ہیں اور وہ پارٹی کی بڑے بھائی نواز شریف صاحب کا بھی مکمل اعتماد حاصل ہے, اور شہباز شریف صاحب نے ایک پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ قائم کر رکھا ہے جس میں پارٹی کی سینئر قیادت ہے, اور وہ بہت اچھے طریقے سے تمام معاملات میں اجتماعی فیصلے کرتی ہے, مشاورت سے فیصلے کرتی ہے. اور اب پارٹی کا جو سب سے بڑا اس کا اثاثہ ہے وہ اس کی 5 سالہ کارکردگی ہے, جس کے بارے میں لوگوں کو پی ٹی آئی کی کارکردگی دیکھ کے زیادہ کلیئرٹی حاصل ہو رہی ہے. اور اسی طرح جو پارٹی کی ایک اقتصادی پروگرام اور اس کی صلاحیت ہے ڈیلیور کرنے کی, وہی پاکستان کا مستقبل ہے. کیونکہ اب پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا, ان میں سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے, اور یہ مسلم لیگ نون نے ثابت کیا ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جو ہم نے بجلی کا مسئلہ حل کیا, جو ہم نے اکانومی کو ریوائز کیا تھا, ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, ہم نے اسی طرح ٹیررزم کا مقابلہ کیا. تو کیا مریم نواز صاحبہ بھی کوئی فعال کردار ادا کریں گی سیاست میں اب؟ ہمارا ان سے جو ہے متوجہ ہیں, لیکن وہ ضرور مستقبل میں ادا کریں گی. احسن صاحب, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مریم نواز صاحبہ بھی کوئی کردار ادا کریں گے فعال آنے والے دنوں میں؟ جی اس وقت تو وہ بہت زیادہ مصروف ہیں اپنے والد کی بیماری کے سلسلے میں, اپنے گھر کے اندر, خاندان کے اندر. خاص طور پہ جب نواز شریف صاحب باہر جائیں گے تو ان پر ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کی والدہ کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا اطمینان ہوگا, کیونکہ وہ بہت اپنی والدہ سے اٹیچڈ ہے کہ پیچھے ان کی بیٹی ان کے پاس موجود ہوگی. لیکن وہ ایک پاپولر رہنما کے طور پہ ابھری ہیں, مستقبل میں ضرور اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا, ایک چلتے ایک سوال اور میں کروں گا آپ سے, کیا میاں نواز شریف کے یہاں سے جانے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ یکجا رہ سکے گی؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کئی گروپ ہیں اندر, کیا اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے. مسلم لیگ نون ایک جست واحد ہے, اور نواز شریف صاحب کی ذات ہی اور ان کا نظریہ مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا یونیفائنگ فیکٹر ہے. اور شہباز شریف صاحب سے لے کے نیچے ہر کارکن تک ہم سب متحد ہیں, اور اس نظریے پر, اس پروگرام پہ, اس ویژن کے اوپر جو نواز شریف صاحب نے پاکستان کے لیے ہمیں دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ پارٹی بہت مستقبل میں اہم کردار بھی ادا کرے گی, اور متحرک بھی رہے گی, اور متحد بھی رہے گی. بہت بہت شکریہ احسان اقبال صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی, بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو گئی ہے, لیکن فی الحال سب کا فل لیگ نون میں یہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ صحت مند ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے ہمارے کوئٹہ کے بیورو چیف مجیب احمد کی طرف, اور مجیب سے پوچھتے ہیں کہ جو ہماری باتیں ابھی احسان اقبال صاحب سے ہوئیں, یا جو چیزیں اب نظر آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں, وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور کیا اب مسلم لیگ نون واقعی فعال کردار ادا کر سکے گی سیاست میں؟ جی مجیب. رفت, جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون کو اخلاقی کامیابی تو حاصل ہو ہی گئی, اور جس کا خدشے کا اظہار چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی کر رہے تھے, اگر یہ کام تحریک انصاف نے دودھ میں مینگنیاں ڈالے بغیر کر لیا ہوتا تو آج ان کی واہ واہ ہو رہی ہوتی. لیکن یہ خدشہ موجود تھا کہ ان کو ضرور ریلیف ملے گا, یہاں سے نہیں ملا تو کورٹ سے مل گیا. اب کورٹ سے ملنے کے بعد سبکی تو تحریک انصاف کی ہوئی, آج سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اپنے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی کافی نالا ہیں اور اپنا غصہ مختلف اداروں پہ نکال رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ آگے کیسے چلے گی. مسلم لیگ کی قیادت, اب نواز شریف علاج کے لیے باہر جائیں گے, شہباز شریف ان کے ساتھ ہوں گے, مریم کی ضمانت کچھ دیر کے لیے ہے, پھر وہ واپس جیل چلے جائیں گی,
تو عملاً مسلم لیگ کی سیاست یہاں ٹھہر سی جائے گی جب تک ان کی قیادت واپس نہیں آئے گی یا کوئی باہر نہیں نکلے گا. ایز سچ ان کے پاس وہ لیڈرشپ جو ہم دیکھتے رہے ہیں فعال وہ نہیں ہوگی. اس لیے مؤثر کوئی اپوزیشن مسلم لیگ نون کی طرف سے اس وقت تک نظر نہیں آئے گی جب تک شہباز شریف، نواز شریف یا مریم بالکل ان کو لیڈ نہیں کریں گی. تو مجھے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے میدان اب بالکل صاف ہو جائے گا ان کے جانے کے بعد، اور چونکہ سابق صدر آصف علی زرداری پہلے ہی علیل ہیں اور ممکنہ طور سے جب یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کے معاملات بھی سامنے آئے، ان کی بیماری بھی اسی طرح کی ہے کہ ان کا بھی علاج بیرون ملک ہو سکتا ہے، تو پھر میدان صاف نہیں ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے؟ تحریک انصاف کے لیے میدان صاف تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے لیے دوسری اپوزیشن جماعتیں ضرور سامنے آ جائیں گی. جو پیپلز پارٹی بلاول کی شکل میں ہوگی، مولانا فضل الرحمان ایک لیڈر کے طور پہ ابھر کے آئے ہیں، اگرچہ ان کو قومی اسمبلی میں اتنی حمایت نہیں، لیکن ووٹرز تو بہرحال ان کے ساتھ بھی ہیں اور وہ ایک اہم لیڈر کے طور پہ اس آزادی مارچ میں نکل کے اور ہیں. شاید مجھے پیپلز پارٹی کے رہنما اس بات کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں کہ مولانا جس طرح ایمرج ہوئے ہیں اس سے پیپلز پارٹی تھوڑی سی مان پڑ رہی تھی، شاید ایک وجہ یہ بھی ہے شامل نہ ہونے کی. جی بالکل رفت، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. مولانا نے جو چیز وہ الیکشن میں حاصل نہیں کر سکے اس آزادی مارچ سے انہوں نے حاصل کر لی. انہیں ووٹ اتنے نہیں ملے، انہیں سیٹیں اتنی نہیں ملی، لیکن عوام میں پذیرائی حاصل ہو گئی. ان کو لوگوں نے حقیقی اپوزیشن لیڈر بھی کہنا شروع کر دیا اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اب باہر جانے کی تیاریوں میں ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی اپنے معاملات میں الجھی بھی ہے. زرداری صاحب بیمار ہیں، ان کے اپنے کیسز اتنے ہیں، فریاد تارپور کے کیسز ہیں، خورشید شاہ کے کیسز ہیں، اب ان پہ پرویز علی شاہ پہ اور دیگر لوگ جو مراد علی شاہ ہیں ان پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو بھی روک رہی ہیں. اس لیے اپوزیشن اگر رہے گی یا اپوزیشن کا کوئی نام ہوگا تو مولانا فضل الرحمان ہوں گے، محمود خان اچکزئی ہوں گے، اختر مینگل شاید آنے والے دنوں میں شاید اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں. اور ایم کیو ایم کے بارے میں تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کا جب دل کرتا ہے وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے وہ حکومت میں آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے بہت سارے رہنماؤں کے جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، خارج سے ناراضگی والے ہیں، کیا اتنی سخت ہے؟ اچھا ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں. فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم فواد صاحب. جی السلام علیکم. فواد صاحب یہ پوچھوں گا، تمام معاملات، آپ کی تمام ٹویٹ جتنی بھی تھیں، آپ کے سارے بیانات تھے، وہ سب ایک طرف رہ گئے اور بہرحال اب ان کے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. لیکن وزیر اعظم کے بیانات خاصے پازیٹیو آ رہے تھے، آپ کے خاصے تلخ بیانات آتے ہیں اور دیگر لوگوں کے بھی. وجہ کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ میں نے منع کر رکھا ہے؟ دوبارہ بولیے، آخری لائن کیا بولیے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی صحت سے متعلق یا ان کے متعلق گفتگو سے اب منع کیا ہے اپنے تمام میڈیا ایڈوائزرز کو یا میڈیا سے متعلق جو لوگ ڈیل کرتے ہیں تحریک انصاف میں. جی جی. تو مطلب ہم نے صحت کے اوپر کیا بات کی؟ مطلب آپ کے بیانات بعض وقت بڑے سخت آ جاتے ہیں اس حوالے سے. مثلا آپ بتائیے کب آیا سر؟ ابھی حالیہ اس میں آپ نے پھر بیان دیا. نہیں مثلا کیا کہا؟ مطلب کیا کہا؟ آپ مسلسل چپتے ہوئے جملے، سخت باتیں یہ کرتے ہی رہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بات ہے کہ جب آپ ٹی وی پہ بیٹھے اور سوال کریں تو آپ کے پاس تیاری ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، اور پھر جب آگے تاکہ کاؤنٹر ہو تو آپ بتا سکیں کہ آپ نے یہ بات. دیکھیں اس وقت کاؤنٹر والی بات میں نہیں کر رہا، بات کروں آپ کو بھی شاید یاد نہ ہو اپنے بیانات میں، تو وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے چپتے ہوئے تنزیہ بیانات آتے ہیں جبکہ آپ کے رہنما یہ کہتے ہیں ہم نے منع کیا ہوا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے ان کی صحت کے اوپر کوئی بیان نہیں دیا. ہم نے جو طریقہ کار ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے باقیوں پر اور ان پر، اس کو جو ہے جو ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے. اور جس طریقے سے یہ معاملہ چلا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سلوک باقیوں سے آپ کر رہے ہیں وہی سلوک جو ہے آپ ان سے بھی کریں. اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کا آج کا کیس ہوا ہے یا نواز شریف صاحب کے باقی جو معاملات ہیں ان کو دیکھا گیا ہے، اس سے واضح طور کے اوپر لگ رہا ہے کہ ایک طبقہ جو ہے اس کو
نوازنے کی بات ہے اور ایک طبقہ جو ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ہمارا ہمیشہ کرٹیسزم رہا ہے. اس کے علاوہ ان کی صحت کو تمام لوگوں نے کہ اللہ ان کو صحت دے, ہم نے ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ نیک خواہشات کیا ہے, اور اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں. البتہ جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارے. اچھا, آج کے فیصلے کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک بات آپ کی طرف سے آئی تھی شاید سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ بالکل سپریم کورٹ میں جانا چاہیے, تو فیصلہ تو کابینہ کرے گی جب منگل کو بیٹھے گی, لیکن یہ ہے کہ میری نظر میں جو ہے وہ جانا چاہیے ان کو, اور جو کابینہ کو ہمیں جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے یہاں سے جانے کے بعد اب, اور پھر آصف علی زرداری پہلے ہی علی ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے جانے کی بھی چیزیں سامنے آ جائیں, تو پھر تحریک انصاف کے لیے میدان صاف ہوگا, پھر تمام چیزیں بہتر ہو سکیں گے, ڈیلیور کر سکیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو پریسیڈنٹ جب آپ بنائیں گے تو اس وقت جو پریسیڈنٹ بنے گا وہ تو پھر سب کے لیے بنے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہوگا, دوسرے کے لیے دوسرا پریسیڈنٹ ہوگا, اور یہی خامی ہے اس قانون میں. یہ جو آج کا فیصلہ ہے, یہ جو آج کا حکم ہے, اس میں یہ خامی. تو آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس چیز کو آصف زرداری بھی اپنے حق میں استعمال کریں گے؟ جی دوبارہ بولیے. میں آنے والے دنوں میں کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے انہیں بھی کوئی رعایت مل سکتی ہے؟ اگر آپ نے پریزیڈنٹ سیٹ کہہ دیا ہے تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو پھر سب کے اوپر ہی ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک آدمی کے اوپر ہے. یہ تو زرداری صاحب ہی نہیں, یہ تو لمبی لائن لگے گی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا. انہوں نے اپنی چیزوں بڑی اس سے وضاحت کی, اور لیکن بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ان کے جو جملے تھے خاصے انہیں شاید یاد نہ, اور اگر میں انہیں یاد دلاتا تو پھر وہ گفتگو اچھے پیرائے میں نہیں جاتی, کیونکہ ہمیں ان کا پوائنٹ آف ویو چاہیے تھا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے فواد چودھری صاحب کی گفتگو بھی سنی, آپ نے احسن اقبال صاحب کی گفتگو بھی سنی. بہرحال دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں, اور بہرحال سابق وزیر اعظم نواز شریف کے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فواد چودھری صاحب کا جو موقف بھی سامنے آیا, جو انہوں نے ہم سے گفتگو بھی کی, سپریم کورٹ میں انہوں نے جانے کی بات کی ہے پیر کے دن. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سارے معاملے میں, یا میاں نواز شریف کی روانگی کے بعد کوئی اس قسم کی درخواست دائر کی جاتی ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں, آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اب ہم چلتے ہیں سلیم شیخ صاحب کی طرف, اور سلیم شیخ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جس طریقے سے فواد چودھری بھی گفتگو کر رہے تھے, احسن اقبال بھی, اب آنے والے دنوں میں سیاست میں کہیں وہ تپش جو محسوس ہو رہی تھی, وہ سختی جو محسوس ہو رہی تھی, وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی, اور واقعی اب تحریک انصاف ڈیلیور کر پائے گی, جو حقیقی عوامی مسائل ہیں انہیں ایڈریس کر پائے گی؟ جی سلیم صاحب. چیز پہلے وضاحت کر دوں رفع صاحب, تھوڑی سی ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کو جو ہے آج کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے, تو اگر سپریم کورٹ میں حکومت جانا چاہ رہی ہے تو پھر حکومت جو ہے نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالے گی, کیونکہ اگر ای سی ایل سے نام نکال دیا تو وہ پھر مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے, اور پھر وہ آج چلے جائیں کل چلے جائیں, وہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی بائنڈنگ نہیں رہے گی, کیونکہ وہ حکومت ان کو آزاد کر دے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب کا اپنا اکیلے کا بیان ہے یا پوری کی پوری کابینہ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں غور کر رہی ہے. اگر کابینہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے, لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ فواد چودھری کا اپنا بیان لگتا ہے آپ کو, کیونکہ وہ تو بڑے اس سے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جانے والی بات, اور بات یہ کہ ابھی تک نام تو نہیں نکلا ہے ان کا, کیونکہ وہ بھی ایک پروسیجر ہے پورا. جی بالکل, میں آپ کو اسی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ اب سے تھوڑی دیر قبل جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ آیا ہے, جس پر کہا گیا ہے کہ اب سے جو یعنی 1 گھنٹہ پہلے نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے یا ای سی ایل سے نام نکلنے کا جو آرڈر ہے وہ
سٹیمپ لگا کر اس کو کلیئر کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وفاقی حکومت کے پاس چلا گیا ہے اور وفاقی حکومت جو ہے اس کو کس اینگل سے دیکھ رہی ہے. آیا کہ ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے دیکھ رہی ہے یا پھر اس کی قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے دیکھ رہی ہے. اگر قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے دیکھ رہی ہے تو پھر جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یا تو صرف فواد چودھری صاحب کا یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے بطور وزیر کہ ہم اس فیصلے کو جو لے کر سپریم کورٹ میں جائیں گے, اگر وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. اگر یہ کابینہ کا فیصلہ ہے, حکومت کا فیصلہ ہے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے تو پھر نواز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ ECL سے نہیں نکلے گا, کیونکہ پھر کابینہ اس چیز کو فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اس کیس کو مزید جو ہے آگے لے کر جانا ہے. پھر سپریم کورٹ میں کیس فائل کرنے کے لیے جو ہے وہ پیر کا دن ہوگا, پیر والے دن وہ کیس فائل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہیئرنگ کی بھی درخواست دیں گے. تو سلیم اس کا مطلب یہ کہ ہمارے میڈیا کا منظرنامہ ہے, جو ٹیلی ویژن اسکرین ہے, اس سے یہ مسئلہ ابھی بھی نہیں ہٹے گا. میں یہی پوائنٹ لے کر مجیب کی طرف آتا ہوں. مجیب, اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا یا یہ معاملہ اپیل میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا کے یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں؟ اور اگر ابھی بھی نام نہیں نکلا تو پھر کیونکہ تیاریاں تو میاں نواز شریف کے جانے کی ہو رہی ہیں, لاہور ایئرپورٹ پر انتظامات بھی کر دیے گئے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ حج ٹرمینل کے ذریعے وہاں انتظامات کیے گئے, ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے تمام حفاظتی انتظامات اسی حصے میں کیے, اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ کل تک وہ طیارہ جو ایئر ایمبولینس سے پہنچ جائے گی. تو کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ رفت, تحریک انصاف کے وزراء اس ہائی کورٹ کے فیصلے سے قبل یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو ضمانت ملی ہے پاکستان میں علاج کرانے کی اور ان کو ECL سے ان کا نام نکالنے کا کوئی حکم عدالت نے نہیں دیا, اس لیے وہ عدالت کے فیصلے کے پابند ہیں, اسی لیے وہ بانڈ ان سے مانگ رہے ہیں 7 ارب کا. لیکن اگر عدالت ان کے حق میں کوئی فیصلہ دیتی ہے تو ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے, یہ وزراء بارہا کہہ چکے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے. اب اس پہ یہ بات کہنا کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیبنٹ کی رائے ہو سکتی ہے, یہ فواد چودھری کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, کیونکہ کیبنٹ میں عمران خان کے ساتھ ان کی اتحادی جماعتیں بھی ہیں, شیخ رشید بھی ہیں, چودھری شجاعت کی جماعت بھی ہے, کاف لیگ اور دیگر لوگ بھی ہیں, جن کا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت شریف برادران کو جانے دیا جائے علاج کی غرض سے, اور اس وقت ان کو روکنا کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہے رفت, 1.5 سال میں حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے, عوامی مسائل بالکل حل نہیں ہو پائے, لیکن اس کے لیے وہ یہ جواز بھی نہیں دے سکتی حکومت کی اپوزیشن روڑے اٹکا رہی تھی, کیونکہ اپنے جو مسائل تھے وہ انہوں نے خود پیدا کیے, اور جو شیڈو کیبنٹ ہوتی تھی تحریک انصاف کی, اور وہ کہتے تھے کہ 90 دن پھر 100 دن پھر 6 مہینے وہ سب کچھ سیدھا کر دیں گے, تو وہ شیڈو کیبنٹ آئی منظر عام پہ, اس کے پھر وزیر خزانہ تبدیل بھی ہوئے, ان سے نہیں ہوا, پھر زرداری صاحب کے وزیر خزانہ کو لا کے بٹھایا گیا, اب ان سے بھی معاملات سنبھل نہیں رہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں تب بھی آئیں گے, لیکن اگر جانے دیا جائے شریف برادران کو اور پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا فری ہینڈ دے دیا جائے تو شاید کچھ عرصے کے لیے سکون سے حکومت کر سکیں گے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ اکٹھا کرنے میں لوگوں کو کچھ وقت لگے گا, اس لیے 4-6 مہینے سکون سے گزار سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں رکاوٹیں ڈالی گئیں تو پھر ان کے لیے مسائل بڑھیں گے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کے جو نادان دوست ہیں, نادان وزیر ہیں, ان کا کتنا اس سارے معاملے کو گنجلک بنانے میں کردار ہے؟ دیکھیں, جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, عمران خان کا ویژن بہت کلیئر تھا, لیکن وہ اس ویژن سے تھوڑا تھوڑا ہٹتے ہوئے لگ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ویژن میں ان کے جو قریب کے لوگ ہیں ان کی ذات کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کرتا, سب کہتے ہیں ایماندار ہیں, سنسیریٹی سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن اطراف میں جو لوگ ہیں وہی چہرے, وہی پرانے لوگ ہیں. ممکن ہے کہ اگر کبھی کوئی مشکل صورتحال آتی ہے عمران خان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے سب پرواز کر کے دوسری طرف کھڑے ہوئے ہوں. جی بالکل رفت صاحب, جب یہ آزادی مارچ شروع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی بڑے سخت بیانات کچھ وزراء دے رہے تھے, معاملات کو سنبھالنے کی بجائے وہ سختی سے نمٹنے کی باتیں کر رہے تھے, آئینی ہاتھوں کا ذکر بھی ہو رہا تھا, جیلیں بھرنے کا بھی ہو رہا تھا, بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں. یہ سنجیدگی نہیں تھی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نادان دوست ہیں جو دیوار کی طرف لے جا رہے ہیں عمران خان کو. عمران خان کو خود دیکھنا ہوگا
کہ سیاست نام ہی بات چیت کا ہے، مذاکرات کا ہے، ڈپلومیسی کا ہے. بند گلی میں جا کے معاملات کس طرح آگے بڑھائے جا سکتے ہیں، ان کے دوست، ان کے ساتھی ان کو جو غلط مشورے دے رہے ہیں ان کو بند گلی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے مسائل آگے بڑھائے گا، ان کو سموتھلی حکومت کرنے نہیں دے گا. اگر وہ سیاسی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو پھر وہ سیاست کو الف بے اور آگے تک سیکھنا ہوگا. ان کے پاس شیخ رشید جیسے ساتھی موجود ہیں، ان کے پاس چودھری شجاعت کی شکل میں سینئر سیاستدان جو ان کے اتحادی ہیں وہ موجود ہیں، ان کے مشوروں پہ بھی عمل کرنا چاہیے تو ان کے لیے کافی بہتری ہوگی. لیکن کچھ جذباتی دوستوں کے کہنے میں آ کے معاملات کو الجھانا، خراب کرنا ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرے گا. اچھا سلیم، یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ایک شریف فیملی یا تو جیل میں یا ملک سے باہر ہوگی. آصف علی زرداری ہاسپٹل میں، بلاول ایک باہر ہیں خالی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راستہ جب صاف ہوگا تو پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار ہے وہ کو ڈیلیور کر پائیں گے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ فی الحال تو ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی. دیکھیں رفیع صاحب، بات یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے عثمان بوزدار، ان کے لیے تو ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ چاہے وہ جیل میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، ان کے لیے کوئی ایسا اپوزیشن کوئی نہیں ہے. حمزہ شہباز جو ہیں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ بھی نیب کی حراست میں ہے. اب کافی عرصے بعد جو ہے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی تھے ان کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کے بعد جو ہے وہ یہ حکومت نے اقدام اٹھایا ہے. اس سے پہلے تو جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں ہو رہے تھے، اور جو سلمان رفیق ہیں ان کے بھی پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہو رہے تھے. اور یہ صرف ایک پریشر ہے ان کو حمزہ شہباز کو باہر لانے کے لیے، جس کی وجہ سے حکومت تھوڑا سا بیک فٹ پر گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہاں پر اتنی زیادہ مضبوطی سے کردار ادا نہیں کر رہی. گو کہ اپوزیشن بہت بڑی ہے، اگر وہ چاہے تو اس پوری پنجاب حکومت کا جو ہے وہ تختہ بھی اڑ سکتی ہے. لیکن وہ کیونکہ کہتی ہے کہ حکومت کو خود سے اپنا کام کرنا چاہیے، اور انہوں نے حکومت کو کام کرنے کے کافی زیادہ مواقع بھی دیے ہیں. لیکن حکومت کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اسی کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے. اس سے زیادہ کیپیسٹی اگر نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتی، چاہے حمزہ شہباز باہر بھی ہوں یا پوری مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ باہر بھی ہو. کیونکہ جو میری مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات ہوتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت کو خود ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ وہ خود غلطیاں کرے، اور خود غلطیاں کر کے جو ہے وہ عوام کے سامنے ہیں. اپوزیشن جو ہے پنجاب کی، خصوصاً جو مسلم لیگ نون ہے، وہ اتنا زیادہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے بتائیے کہ آپ کو کہیں مشکل کا سامنا ہو. مسلم لیگ نون کی صفوں میں آپ کو انتشار لگتا ہے یا وہ پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گئے اس فیصلے کے بعد؟ جی، آج جو فیصلہ ہوا ہے اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انتشار ہے یا وہ مستحکم ہو گئے. جو لوگ دیکھیں پوری پارٹی میں اگریسو لوگ سارے کے سارے کبھی بھی نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کی مقامی سیاست ہوتی ہے، مقامی سیاست کی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی کی وہ ٹکٹ لیتے ہیں، اور پارٹی کی ٹکٹ لینے سے وہ جو ہے جیت کر آ جاتے ہیں. لیکن جو مقامی سیاست ہے وہ اسی طرح رہتی ہے. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اگر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز ہوتے ہیں تو ان کے حکومتی جماعت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوتے ہیں. وہ کوئی اگریسو سیاست نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ جو حکومت ہوتی ہے اس پر کوئی بہت زیادہ جو ہے کریٹیسزم بھی نہیں کر رہے. بہت بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب آپ کا بھی، مجیب احمد آپ کا بھی، کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. بہرحال آنے والے دنوں میں بھی موضوع بحث جو ہے وہ میاں نواز شریف ہی رہیں گے. اگر وہ چاہے لندن علاج کے لیے چلے جائیں یا چاہے امریکہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، لیکن موضوع بحث وہی رہیں گے. لگتا ہے ایسا تھا کہ شاید یہ مسئلہ اگر خوش اسلوبی سے حل ہو جاتا تو آنے والے دنوں میں کھل کے سیاست کرنے کا موقع بھی آتا. دھرنے کی سیاست بھی ہم نے دیکھی، دھرنا کہاں پہنچا، چودھری برادران کا کیا کردار رہا، اس تمام حوالوں سے چیزیں ہمارے سامنے آتی. لیکن اب لگتا یہی ہے آنے والے دنوں میں موضوع خاصے عرصے تک میاں نواز شریف ہی رہیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اپنے میزبان رفعت سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.